الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وقال اللہ تعالی اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم جناب ضیاء الدین انصاری صاحب، امیر جماعت اسلامی لاہور، محترم حافظ سیف الرحمان صاحب، ناظم شعبہ دعوت و تربیت جماعت اسلامی پاکستان، ذمہ داران جماعت اسلامی حلقہ لاہور، اور میرے بہت ہی عزیز ساتھیوں، دوستوں، نوجوانوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس تربیت گاہ میں جس نے بھی اس میں شرکت کی ہے، آدھی شرکت کی ہے، پونی شرکت کی ہے، رات کو گھر چلے گئے، اللہ تعالیٰ سب کی شرکت قبول فرمائے اور مکمل شرکت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس نوعیت کی جو تربیت گاہیں ہوتی ہیں وہ مفید بھی ثابت ہوں گی، اور آپ کے جذبوں کو مہمیز دینے میں بھی اور آپ کے عمل کو بھی تیزتر کرنے میں ضرور ممد و معاون ہوں گی۔ میرے ساتھیوں اور دوستوں، آپ کو معلوم ہے کہ جماعت اسلامی جد و جہد کر رہی ہے اقامت دین کے لیے، اللہ کا نظام اس زمین پر قائم کرنے کے لیے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو اس سے خود بخود ایک تشریح ہو جاتی ہے جماعت اسلامی اور دیگر پارٹیوں کے درمیان ایک تفریق، ایک فرق واضح ہو جاتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ ہمارا کوئی بھی کمپیریزن کسی بھی جماعت کے ساتھ کم از کم پاکستان میں تو نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ پارٹیاں ہیں جو مذہبی بنیادوں پہ کام کرتی ہیں، سیاسی عمل میں حصہ نہیں لیتی، انہوں نے دین کے ایک جز کو اختیار کیا ہے، اور ہم اس کی قدر کرتے ہیں کہ کوئی کتنا بھی حصہ اپنا دین کے لیے ڈالتا ہو تو اس سے ہم اعراض تو نہیں کرتے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کے مخالفت میں آ کر کھڑے ہو جائیں، لیکن ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دین تقاضا کیا کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ مذہبی جماعتیں ایسی ہیں جو سیاست میں بھی حصہ لیتی ہیں، لیکن جب وہ سیاسی عمل میں شریک ہوتی ہیں تو پھر سیاست کو سیاست کے طور پر کرتی ہیں اور مذہب کو مذہب کے طور پر استعمال کرتی ہیں، بلکہ کبھی کبھی اپنی سیاست کے لیے، اور اس کا مطلب دین کی ترجیحات نہیں ہوتا بلکہ ذات کی ترجیحات، خاندان کی ترجیحات، پارٹی کے چند لوگوں کی ترجیحات، وہ پیش نظر ان کے ہوتا ہے، تو ظاہر ہے ان سے بھی ہمارا کمپیریزن نہیں ہو سکتا کہ جو کسی اصول پر نہ کھڑی ہوں، بس دیکھا کہ جہاں زیادہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے اس طرف چل پڑے۔ تو اس طرح کی مذہبی سیاسی جماعتوں سے بھی ہمارا کوئی مقابلہ بھی نہیں ہے اور کوئی اس میں موازنہ بھی نہیں ہے۔ تیسری نوعیت کی پارٹیاں وہ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، عام سیاسی جماعتیں، اس میں یہ مقابلہ تو ہمارا ہوتا ہے کہ جب ہم انتخابات میں حصہ لیتے ہیں اور ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم اس ملک میں جمہوری عمل کے ذریعے سے آگے بڑھیں گے، چاہے وہ عمل جتنا بھی داغدار کر دیا گیا ہو، چاہے انتخابات میں جتنی بھی دھاندلی ہوتی ہو، چاہے کتنا بھی فارم 47 کی بنیاد پر لوگوں کا تقرر کیا جائے، لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ آگے بڑھنے کا اور رائے عامہ کو ہموار کرنے کا نہیں ہے، فی الحال تو نہیں ہے۔ لہذا جیسا بھی ہے اس میں پارٹیسپیٹ تو کریں گے، لیکن اس میں دو طرح سے حصہ لیں گے۔ ایک یہ کہ خود اس پورے انتخابی نظام کی اصلاح کے لیے جد و جہد کی جائے، اور دوسرا رائے عامہ کو ہموار کرنے کی کوشش کی جائے۔
تو اس کا راستہ یہی ہے کہ جو انتخابی جد و جہد ہے، لیکن یہ مطلوب نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، منزل نہیں ہے، یہ منزل کی طرف سفر کرنے کا ایک راستہ ہے، ایک حکمت عملی ہے، اور چونکہ اویلیبل ذرائع میں یہ سب سے مؤثر ذریعہ ہے، اس لیے ہم اس کو اختیار کرتے ہیں۔ اسی کے ہو کر رہ جانا اور کچھ حاصل بھی نہ کر پانا، یہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ لہذا عام سیاسی جماعتوں میں ہمارا یہ کمپیریزن تو ہوگا کہ کون کتنا مقبول ہے، ہماری کیا پوزیشن ہے، کس کو کتنے ووٹ پڑتے ہیں، ہمیں کتنے ووٹ پڑنے چاہیے، اور اس کے لیے ہم کوشش بھی کریں گے، تگودو بھی کریں گے۔ لیکن مقابلہ ہمارا ان جماعتوں سے اس لیے نہیں ہے کہ ان جماعتوں کے پیش نظر بھی وہ اہداف نہیں ہے جو ہمارا ہدف ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم دنیا میں اللہ کے دین کی اقامت چاہتے ہیں، یعنی دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کا نظام چاہتے ہیں، اور ہم دین کو ایک نظام سمجھتے ہیں کہ جو زندگی کے ہر معاملے کو ایڈریس کرتا ہے، اور جب تک وہ بالادست نہیں ہوگا دین پر عمل ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک باطل نظام میں، ایک سود کے نظام میں، ایک جبر کے نظام میں، ایک ظلم کے نظام میں، جب یہ سود کی معیشت ہو، ظلم کا نظام ہو، تو اس میں اسلام پر عمل درآمد 100% ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ 50% بھی کیسے کریں گے آپ کو کچھ چیزوں کی اجازت ہوگی اور باقی پھر آپ اس نظام کے بندے بن جائیں گے، اس کے اسیر بن جائیں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی اسی کی نوکری کریں گے، اسی سودی نظام کے تحت زندگی گزاریں گے کہ جو چاروں طرف رچا بسا ہوا ہے، اس پنکھوں کی ہواؤں میں بھی وہ شامل ہے، اور ہم مجبور ہیں کہ اس ہوا کو حاصل کریں، اس لیے کہ سسٹم اور اس پر جو گرفت ہے ان لوگوں کی ہے جو ہمیں اسلام سے ہٹ کر یا تو سرمایہ دارانہ یا پھر بدترین انسانوں کا پسندیدہ جو سسٹم ہوتا ہے اس کے تحت زندگی گزارنے پہ ہمیں مجبور کرتے ہیں۔ لہٰذا اسلام کو تو اپنی حکومت چاہیے، اپنی ریاست چاہیے، اپنی عملداری چاہیے، اپنے آپ کو منوانا ہے، اور اس کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں، جو ظاہر ہے کوئی اور سیاسی جماعت تو اس طرح نہیں کر سکتی۔ اس کے پیش نظر ہو سکتا ہے کچھ مثبت اہداف لوگوں کے ہوتے ہوں، لیکن بحیثیت مجموعی یہ مثبت اہداف بھی ذات کے گرد اپنی پارٹیوں کو اور اپنے خاندان کے گرد، اپنی خواہشات کے گرد گھماتے ہیں، اور بالآخر کچھ حاصل حصول نہیں ہوتا۔ اس لیے جماعت اسلامی کو جماعت اسلامی سے ہی اس کا موازنہ کرنا پڑے گا۔ اسلامی تحریک کا موازنہ اسلامی تحریک کے اسٹینڈرڈ سے ہی ہوگا کہ کیا ہونا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ پھر جو جماعت اسلامی کے کارکن ہیں ان کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے کہ ہم ذاتی مفاد کے لیے اس پارٹی میں شامل نہیں ہو رہے، نہ ہوئے ہیں۔ جو ذاتی مفاد کے لیے، اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی جاہ کے لیے، مال کے لیے اگر کوئی شامل ہوا ہے تو ظاہر ہے وہ یہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے کسی بھی ذریعے سے۔ اول تو جماعت اسلامی میں یہ بھی فائدہ کتنا مل جائے گا اسے، لیکن وہ فائدہ حاصل کر لے گا تو حاصل کیا ہوگا؟ اگر آخرت تباہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہ ہو تو دنیا میں سب کچھ بھی مل گیا تو کیا حاصل ہے؟ تو جماعت اسلامی میں تو ہم اپنی آخرت سنوارنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم اقامت دین کا کام اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، دنیا میں بھی اہداف حاصل ہو جائیں گے تو یہ اس کے لیے تو ہمیں کہا گیا ہے کہ کرو۔ ہم مکلف اس بات کے نہیں ہیں کہ ہم دنیا میں کچھ کر دیں، ہم جد و جہد کے مکلف ہیں، ہم آخری سانس تک لڑنے کے مکلف ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے مکلف ہیں، ہر ممکن تدبیر اختیار کر کے عوام الناس تک پہنچنے کے مکلف ہیں، رائے عامہ کو ہموار کرنے کے مکلف ہیں، ان کو ایک طاقت میں ڈھالنے کی جد و جہد کرنے کے مکلف ہیں۔ ہر وہ تدبیر اختیار کریں گے جس کے نتیجے میں ہم اس دنیاوی ہدف کو بھی حاصل کر سکیں، لیکن کر دینا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور اللہ کی رضا ہی حاصل نہ ہو سکے تو اس پوری جماعت میں کتنے برس لگانے، کتنا اپنے آپ کو کھپانے، اتنی قربانیاں دینے کا کیا فائدہ؟ اس لیے یہ بات جماعت اسلامی کے کارکنوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی عمل، ہماری ساری قربانیوں، ہمارے سارے وقت، ہماری ساری صلاحیتیں جو ہم نے اس راستے میں لگائی ہیں اس کو کہیں ضائع نہ کر دیں، اور ہمارا سارا عمل للہ فی اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چلے جائیں تو اس ریوڑ میں وہ اتنی تباہی نہیں پھیلاتے جتنی دو چیزیں انسان کے دین کو تباہ کر دیتی ہیں. کیا سمجھے؟ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنا فساد نہیں پھیلائیں گے جتنا دو چیزیں انسان کے دین کو تباہ کر دیتی ہیں، اور وہ دو چیزیں حب مال، حب جاہ. حب مال یہ کہ مال پیش نظر ہو جائے، اسٹیٹس پیش نظر ہو جائے. دنیا میں جو ہے وہ لوگ، آدمی کہے کہ بس میں دنیا کی تمام چیزوں کو حاصل کر لوں، آسائشوں کو، سہولتوں کو. اور دوسری چیز، لوگ مجھے اچھا کہیں، لوگوں کے نزدیک میں بہترین ہو جاؤں، میری شخصیت سامنے ایسی آ جائے کہ لوگ سمجھیں کہ بس یہی تو آدمی ہے. اب اس میں دونوں باتوں میں دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ حب مال، مال جمع کرنے سے تو اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن مال کی محبت سے منع کیا ہے، مال کو دل میں اتارنے سے منع کیا ہے، مال کو پیمانہ بنانے سے منع کیا ہے. مال اگر رشتہ دار بن جائے، مال اگر قدر بن جائے، ویلیو بن جائے، اسی کے مطابق ہم فیصلہ کرنے لگیں اور یہی ہماری زندگی کا جو ہے وہ محور اور مرکز قرار پائے، تو یہ مال یہ برباد کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے. اور ملتا تو انسان کو کیا ہے؟ جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو کیا لے کر جاتا ہے؟ جن عزیزوں اور رشتہ داروں اور جن بچوں کے لیے پوری زندگی ہم لگا دیتے ہیں، تو ان کے لیے بس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ہم تو چلے جاتے ہیں اور وہ بچے بھی اسی طرح سے چلے جائیں گے اور ان کے بچے بھی اسی طرح سے چلے جائیں گے. تو کام وہ کیا جائے کہ جو پائیدار ہو. تو تجارت کرنے سے منع نہیں ہے، اچھی جاب کرنے سے منع نہیں ہے، دنیا میں سہولتیں حاصل کرنے سے بھی منع نہیں ہے، لیکن ان سہولتوں کا اسیر ہو جانا اور ان کو پیش نظر رکھ کر اپنی پوری زندگی کو ترتیب دینا، یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کشتی پانی میں چلتی ہے تو اس کے اوپر تیر رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں سوراخ ہو جائے اور پانی کشتی میں آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے. رہنا اس دنیا میں ہے، برتنا ہے، مسائل بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، مہنگائی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، ان کا مقابلہ بھی کرنا ہے، حلال اور طیب رزق حاصل کرنے کی جستجو بھی کرنی ہے، لیکن اس کو دل میں نہیں بسانا، اس کو قدر نہیں بنانا، اسی کو اسٹینڈرڈ نہیں بنانا، اسی کو ویلیو نہیں بنانا. تعلقات میں اس کو پیش نظر رکھا جائے، بس دنیا کی مسابقت سب کچھ ہو. جس نے یہ کر لیا وہ اس دنیا کا بندہ بن گیا، اور جو دنیا کا بندہ بن گیا اس کے لیے آخرت میں کوئی مقام نہیں ہے. اس لیے اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اللہ میں تو عطا تو کر. یہ تو حکم دیا گیا ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. اللہ تعالیٰ سب کچھ دنیا بھی عطا کرتا ہے، لیکن دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگنے والا نہ ہو. جو دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اسے اپنے پیچھے لگاتی رہتی ہے، آگے نکلتی رہتی ہے. اور جو استغنا حاصل کر لیتے ہیں، غنی ہو جاتے ہیں، تو دنیا ان کے پیچھے آتی ہے. تو اس لیے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جماعت اسلامی کا کارکن، جماعت اسلامی کا رکن، جماعت اسلامی کو سمجھ کر جد و جہد کرنے والا کبھی اس دنیا کا اسیر نہیں بنے گا، اس کا قیدی نہیں ہوگا. یہ دنیا اس کے پاؤں کی بیڑی نہیں بنے گی، ہاتھوں کی ہتکڑی نہیں بنے گی، بلکہ اس کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے دین اور اقامت دین کی جد و جہد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہو. یہ ہے اہم ترین بات. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرمائے. تو اس کے نتیجے میں پھر آپ دیکھیں آپ کی بات کتنی آگے بڑھے گی. کسی نے پوچھا ہے رسول اللہ، یہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں، لوگوں کا بھی محبوب بن جاؤں، اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں. تو کہا کہ غنی ہو جاؤ، استغنا حاصل کرو، جو دنیا میں جو کچھ ہو اس سے لاپرواہ ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ سب کچھ چھوڑ دو، راہب بننا مطلوب نہیں ہے. استغنا مطلوب ہے کہ یہ ہمارے لیے رکاوٹ نہ بنے یہ سب کچھ. اس لیے میں
یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ سب لوگوں سے یہ گزارش کروں کہ اپنے مستقبل کی فکر کرنے کے لیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے جب ہم فیصلے کر رہے ہوں تو ان فیصلوں سے پتہ چلے گا کہ ہم جماعت اسلامی کے کارکن کس بنیاد پر. ہم چاہیں یہ کہ ہم تو جماعت اسلامی کا کام بہترین طریقے سے کریں گے، لیکن ہمارے بچے کا جو مستقبل ہے وہ صرف دنیا سے وابستہ ہو. تعلیم کے بارے میں بھی اسی طرح سے سوچیں، اس کی جاب کے بارے میں اسی طرح سوچیں، اس کے شادی کے بارے میں بھی اسی طرح سوچیں، اس کے مستقبل کے بارے میں بھی اسی طرح سوچیں، اور یہ خواہش ہو کہ بس دنیا اس کی بہترین بن جائے، اس کا اسٹینڈرڈ ٹھیک ہو جائے، اس کا اسٹیٹس اچھا ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جماعت اسلامی تو گئی کہیں اور، اس کو تو پھر ہم نے سمجھا ہی نہیں. تو تقابل یا موازنہ اس لیے ہمارا دوسری جماعتوں سے نہیں ہے کہ ہماری ترکیب بھی الگ ہے، ہمارے مقاصد بھی بالکل واضح ہیں، منفرد ہیں، اور ہماری جد و جہد اور ہماری سوچ اور ہماری فکر اور دنیا کے بارے میں ہمارا رویہ یہ سب چیخ چیخ کر بتائے کہ یہ جماعت اسلامی ہے. تو پھر واقعی جماعت اسلامی بنے گی اور آگے بڑھے گی انشاءاللہ. اور اگر ان سب چیزوں میں کوئی دو رنگی جھلکتی ہوگی تو پھر کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ آگے بڑھنے کے دوسری پارٹیوں کے پاس اور بہت سے ذرائع ہیں کہ جماعت اسلامی کیسے آگے بڑھے گی. تو بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ پوری آ رہی ہے کہ آدھی آ رہی ہے؟ پوری آ رہی ہے. تو اللہ کا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جب ہم تذکیر کرتے ہیں اور یاد دہانی کرتے ہیں تو جو بول رہا ہوتا ہے اس کی بھی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اور جو سن رہا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے. تو ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. ہم ایک خاندان ہیں، ہم نے ایک مقصد کی خاطر اپنی پوری زندگی کو ایک راستے پر لگایا ہے. ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ہم ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ چل کر بڑے بڑے چیلنجز کا مقابلہ کرنے والے ہیں، اور کیا الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے، ہم سے پہلے والوں نے یہ سارے کام کیے ہیں. اب عرض یہ ہے کہ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جماعت اسلامی کا کمپیریزن ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے. وہ یہ کر رہا ہے تو ہم بھی یہ کریں، اس نے یہ کہہ دیا تو ہم بھی یہ کہہ دیں. ہمیں اپنی حکمت عملی کو اور اپنے راستے کو اپنی بنیادوں پہ طے کرنا ہے، کسی کے پیچھے نہیں چلنا. پولیٹیکل پارٹیوں میں ایسا ہمیں وہ نہیں کرنا ہے کہ جس کے نتیجے میں ادھر کی بات سنی تو ادھر چل پڑے، ادھر کی بات سنی تو سب سے بات چیت کریں گے، سب سے رابطہ کریں گے، جو جس وقت جس طرح کی ضرورت ہوگی اس طرح سے تبادلہ خیال ہوگا. لیکن ہم کسی پارٹی کے موقف کے پیچھے چلنے والے لوگ نہیں ہوں گے. ہم اپنی بنیاد پر چلیں گے، اس لیے کہ جب پورا کا پورا نظام تباہ ہو تو کبھی کسی ایک چیز کی طرف توازن بگڑا ہوتا ہے، کبھی دوسری طرف توازن بگڑا ہوا ہوتا ہے. یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں کہاں تک جانا ہے. ہم لوگوں کے دباؤ میں اگر جماعت کو کبھی ادھر لے چلیں، کبھی ادھر لے چلیں، کبھی ادھر لے چلیں تو کہیں بھی نہیں جا سکیں گے، اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہیں گے. محنت ہماری، جد و جہد ہماری، قربانیاں ہماری، اور فائدہ دوسرے لوگ اٹھاتے جائیں. ابھی آپ بہت کچھ سنتے ہوں گے نا کہ ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا اور یہ نہیں ہو رہا اور وہ نہیں ہو رہا. کروڑوں ووٹ لینے والی پارٹیاں احتجاج کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں. سب کی خواہش یہ ہے کہ جماعت اسلامی یہ کام کرے، اس کا کارکن پٹے اور وہ پھر ڈیل کر لیں، اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جائیں جس نے انہیں بنایا اور جس نے انہیں آگے بڑھایا. ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، قربانی ہم دیں، ہم پھر زیرو پہ آ کے کھڑے ہو جائیں، وہ پھر زندہ باد پاک فوج کے نعرے لگاتے ہوئے ہمارے کلیجے پہ مونگ ڈلیں. تو اب اتنی بیوقوفیاں کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ یہ کام تو نہیں کرنے نا، کام اپنا کرنا ہے. ہم غلط کو غلط، صحیح کو صحیح کہیں گے، اپنے انداز میں کہیں گے. ہم کسی کے کرایہ دار نہیں ہیں کہ اس نے یہ کہہ دیا تو ہمیں بھی یہ کہنا چاہیے. یہ کام ہم بہت کرتے ہوئے ملک بچانے کے لیے، حالات کو درست کرنے کے لیے، اور اس وقت کے حالات کے مطابق جو بہترین فیصلے ہو سکتے تھے وہ سب کر لیے ہم نے. لیکن تجربے نے بتایا کہ اس کے نتیجے میں نہ ملک کو کچھ حاصل ہوا، نہ قوم کو کچھ حاصل ہوا، نہ دین کو کچھ آگے بڑھا. لوگوں نے دھوکہ دیا ہمیں، مذہبی لوگوں نے بھی دھوکہ دیا، اور جو سیاسی اس طرح کے لوگ انہوں نے بھی دھوکہ دیا. تو دھوکوں میں تو مومن بار بار نہیں آتا نا. تو اپنی بنیاد پر چلیں گے. البتہ یہ گنجائش ہم رکھیں گے، ہم سیاسی عمل میں ہیں تو بات چیت بھی سب سے ہوگی، تعلق بھی ہوگا، مشترکات پہ مشترک موقف بھی کبھی آ جائے گا. لیکن کہتے ہیں دوڑ اپنی اپنی ہوگی، اپنا اپنا کام ہوگا انشاءاللہ. اور جس کو پھر زیادہ پریشانی ہے وہ زیادہ اس سے آئے نا، زیادہ قربانیاں دے.
تو وہ لیڈرشپ تو ساری بک جائے اور یہ ساری قربانیاں لوگ ہم سے مانگتے ہوں، تو جب ہمیں قربانی دینی ہوگی تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس قابل کرے کہ ہم ہر طرح کے آزمائش میں ثابت قدم رہ سکیں، جیسا کہ پہلے رہے ہیں، جیسا کہ ہمارے بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے لوگ رہے ہیں۔ یہ قربانی تو آج تک کسی نے نہیں دی نا ملک کے لیے، پھانسی کے پھندے قبول کر لیے، ہزاروں کی تعداد میں قتل ہونا قبول کر لیا، فوج نے ہمارے ہتھیار ڈال دیے تھے سن 71 میں، اور جماعت اسلامی نے تو ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ تو ہم اپنی بنیاد پہ تو الحمدللہ ہمارا جو ماضی ہے اور جو ہم ہیں انشاءاللہ اپنی بنیاد پر کھڑے ہو کر اس ملک کے لیے بھی، اور اس ملک کے لیے بھی اس لیے کہ ہم ملک کو جغرافیہ نہیں سمجھتے، ملک کو نظریہ اور عقیدہ سمجھتے، ورنہ زمین کے لیے تو ہم قربانی نہیں دیں گے، نظریے کے لیے قربانی دیں گے۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے تو ہم تیار ہیں، لیکن ہم اپنے فیصلے خود کریں گے۔ تو یہ یکسوئی بالکل ہمارے کارکنوں میں ہونی چاہیے، کوئی بھی آپ کو ڈی ٹریک نہ کرے۔ یہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ ایک اس طرف اور ایک دوسری طرف، اب آپ کسی میں سوچتے رہو، ہمارے پاس اپنا کرنے کا کام کم ہے کیا؟ تو اس لیے اپنے اس کام کو آگے بڑھانا ہے۔ تیسری بات کہ اب جس مرحلے میں ہم ہیں تو ہمیں کچھ شارٹ ٹرم اور کچھ لانگ ٹرم اہداف سامنے رکھ کر آگے بڑھنا ہے۔ اس وقت آپ نے ممبرشپ مہم چلائی، کتنے لوگ ممبر بنے تھے آپ کے ذہن میں؟ 1 لاکھ کے قریب، 1,17,000، ٹھیک ہے، 1,17,000 ممبرز آپ نے بنائے، اچھے بنائے، لیکن 1,17,000 میں سے کتنے ممبرز کے ساتھ آپ کا دوبارہ رابطہ قائم ہوا؟ اس کا اندازہ ہے کچھ؟ آپ کہیں گے اس میں ایڈریس نہیں تھا، تو یہ تو آپ کا امتحان تھا نا کہ آپ بار بار فون نمبر تو تھا نا، تو اب بھی اگر سب سے رابطہ نہیں ہوا تو یہ موقع ہے آپ کے پاس، ہر ضلع میں، آپ کے 3 اضلاع یہاں موجود ہیں، یہ 3 عمرہ اضلاع موجود ہیں، کون کون سے ہیں؟ اچھا آپ ہیں مالی اور اچھا سان بھائی نہیں ہے۔ بہرحال یہ 3 ضلع کے کارکن موجود ہیں، بہت سے کارکن یہاں نہیں بھی ہوں گے۔ ان کے ذمے جب یہ عوامی کمیٹیاں آپ بنا رہے ہیں تو تقسیم کر کے وہ لسٹ ان کے کو فراہم کی جائے، اور یہ سب کو فون کریں، ان سے ایڈریس پوچھیں اور ان کو اپنے کسی پروگرام میں بلائیں۔ اب اجتماع عام آ رہا ہے اس کے لیے، عوامی کمیٹیاں بنا رہے ہیں اس کے لیے، جو ممبرز کنونشن آپ رکھیں گے اس کے لیے، تو یہ سب سے رابطہ آپ کا بار بار ہونا چاہیے۔ ڈیجیٹلی تو آپ اپنا جو بھی رکھتے ہوں براہ راست وہ اپنی جگہ، آپ کالز کرتے ہیں مختلف موقعوں پہ، روبو کالز کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن جو آپ کا فزیکل رابطہ ہونا چاہیے، خود رابطہ ہونا چاہیے، وہ بھی سب کا ہونا چاہیے۔ تو یہ ایسے نہیں ہے ایک فرد نے آپ کا فارم بھرا ہے، موبائل پہ بھرا ہے یا مینولی بھرا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے ایک قدم آپ کی طرف بڑھایا ہے، اور ہم اس کو ایسی چھوڑ دیں کہ یار ہماری مہم ختم ہو گئی، تو ہم نے اس لیے یہ کام نہیں کیا، بلکہ اپنے پیغام کو وسیع کرنے کے لیے اور اپنی قوت کو جمع کرنے کے لیے کیا۔ رائے عامہ کو ہموار کر کے ہی ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں، بغیر اس کے تو نہیں لانا چاہتے۔ تو رائے عامہ کا مطلب عام لوگ ہوتے ہیں نا، جن سے آپ کا رابطہ ہوتا ہے، تو رابطہ کر کے بھی چھوڑ دیں گے تو پھر یہ تو صحیح نہیں ہے۔ تو ایک تو اس کی پوری پلاننگ کریں، اور یہ جو عوامی کمیٹیاں آپ بنا رہے ہیں، ان عوامی کمیٹیوں میں آپ کے یہاں سب کارکن آپ سب موجود ہیں، آپ اپنے اپنے کسی حلقے میں ہوں گے، کسی یوسی میں ہوں گے، اور وہاں آپ خود یہ سوچیں، یہ کارکن جو کسی ایک یوسی سے تعلق رکھنے والے ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، کہ یار ہماری اس آبادی میں یہ 50,000 کی آبادی ہے، یہ 60,000 کی آبادی ہے، 40,000 کی آبادی ہے، اس میں 15-16 سال سے لے کر کتنے افراد موجود ہیں، اور ان افراد میں سے کتنوں تک ہم پہنچ پائے ہیں، کس محلے میں ہمارا کوئی کارکن نہیں ہے، کس آبادی میں ہمارے کارکن تو ہیں وہاں ہم کام نہیں کر پاتے ہیں، تو اس کی فکر مندی کون کرے گا؟ یہ اللہ کی طرف سے ہماری ذمہ داری، ہم نے قبول کی ہے کہ ہم دعوت کا کام کریں گے، اقامت دین کا کام کریں گے، اور لوگوں تک پہنچیں گے، انہیں جماعت سے جوڑیں گے، اس لیے کہ اس جماعت کے ذریعے سے ہی کام ہوگا نا، انفرادی فردن تو نہیں ہوگا۔ ایک ہی علاقے میں 10 لوگ اپنا اپنا کام کرنے لگیں تو اس طرح تو آگے بات نہیں بڑھتی۔ اسی لیے نظم و ضبط ضروری ہے، اسی لیے اجتماعیت ضروری ہے، اسی لیے سماع و طاعت کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کے بغیر بات بنے گی نہیں۔ تو جب آپ یہ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کون کون سے علاقے خالی ہیں، تو فکر مندی ہونی چاہیے، یہ علاقے خالی نہ رہیں۔ ہم کسی دن اکٹھے ہو کر ہفتے میں 1 دن 2 دن 3 دن طے کر لیں، بس چلے جائیں اس بستی میں، گھر گھر دروازہ بجانا شروع کر دیں، چوک پہ کھڑے ہو جائیں، لوگوں سے بات کرنا شروع کریں، کوئی ٹول رکھ لیں اپنے پاس،
کوئی ہینڈ بل رکھ لیں اور لوگوں سے کہیں کہ یہ ہمارا پیغام ہے، ہم دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں، پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں، بات بن نہیں رہی ہے، جماعت ہی ہے، آپ کی رائے اچھی ہے جماعت کے بارے میں، لیکن ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ چلیں، درد دل سے لوگوں سے بات کریں، ان سے محبت کرتے ہوئے ان سے بات کریں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت سے لوگ ملنا شروع ہو جائیں گے، آپ کہیں ہماری کمیٹیوں کا حصہ بنیں، اور اس طرح جگہ جگہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں، دل بڑا کریں، حوصلہ رکھیں، کچھ آ کر آپ کی جماعت کو خراب نہیں کر سکتا، ہم سب گناہ گار خطا کار ہیں، ہمیں تو کوئی جنت کا سرٹیفکیٹ تو نہیں مل گیا نا، ہم تو جنت حاصل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، تو سب مل کر چلیں گے، ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے، کوئی غلطی کوتاہی ہوگی دور کریں گے، تو اس کے لیے اپنے آپ کو اوپن کریں اور اپنے حلقے علاقے میں کوشش کریں کہ میکسیمم علاقہ آپ کا کور ہو جائے، اور جتنے لوگ آپ کے ساتھ مل سکتے ہیں جڑ جائیں۔ یہ کام اگر آپ نے تقریباً 1-1.5 مہینے مسلسل لگ کر لیا، پھر آپ کہیں گے کہ دیکھیں پھر کوئی اور پروگرام ہمیں نہ بتائیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور پروگرام نہ بتائیں۔ آپ نے وہ 24 تاریخ والا پروگرام فائنل کر لیا سے ابھی نہیں کیا، لیکن ہو سکتا ہے سارے یہ سب چیزیں ایک ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ غزہ کے بچوں کی جو صورتحال ہے ہم ان کو نظر انداز تو نہیں کر سکتے، ہم تو بس یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ ایسا کریں کہ بس اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو قبول کر لے، اس سے ہمیں بھی اجر و ثواب ملے گا، اور انشاءاللہ ہماری جماعت کو بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا، ہمارے کام میں بھی برکت ڈال دے گا، ہمارے معمول کے کام بھی اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو وہ جو چیزیں ہیں جو طے ہو کر آئیں گی وہ تو ایک اضافی طور پر ہمیں کرنا ہی ہے، لیکن ان عوامی کمیٹیوں کے کام کو بالکل اسپرٹ کے ساتھ، صرف یہ نہیں کہ ہمیں 3 بنانی ہے تو بس بڑی مشکل سے ہم نے 2 اپنے 2 دوسرے لگا کے پورا کر لیا، وہ پلٹ کے پوچھا بھی نہیں۔ اس کو آپ بنیاد بنا لیں کہ بس یہ اتنی بڑے پیمانے پہ جو ہمارا رابطہ ہوگا، لوگ ہمارے ساتھ ملیں گے تو انہیں مسلسل کاموں پہ لگا کے رکھیں، کچھ نہ کچھ ان کے ذریعے سے کروائیں، اس سے آپ کا پلیٹ فارم وسیع ہوگا۔ جماعت اسلامی جیسی تنظیموں کو 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک اس کی گراس روٹ لیول پر تنظیم، اور دوسرا اس کی یہ طاقت کہ وہ کسی لہر کو بنانے میں کامیاب ہو سکے عوامی بنیاد پر۔ اگر صرف لہر بنے اور گراس روٹ لیول پہ تنظیم نہیں ہوگی تو وہ لہر اپنے آپ کو کسی بھی نتیجے کی طرف لے کر نہیں جائے گی، اور صرف تنظیم ہوگی اور تنظیم برائے تنظیم ہوگی تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا بیک وقت دونوں کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری بہت بڑی اسٹرینتھ ہماری تحریک ہے، ہماری تنظیم ہے، لیکن یہ تنظیم صرف دائرے کی حرکت نہ کرتی ہو، روٹین کے پروگرام کر کے ہم سمجھیں مینٹیننس کا جو کام ہے وہ تو اچھا ہو جائے گا، لیکن پروڈکشن کو آگے کیسے بڑھائیں گے، آپ کام کو آگے کیسے بڑھائیں گے، اس کے لیے اپنی تھوڑی سی سوچ میں وسعت بھی پیدا کرنی ہوگی اور عمل میں تیزی بھی لانی ہوگی، معمول سے ہٹ کر کام کرنا پڑے گا، اور اللہ سے استعانت طلب کرتے ہوئے کام کریں، اللہ برکت ڈالے گا انشاءاللہ۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب جماعت اسلامی کو لیڈ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، صبر سے کام کرنا پڑے گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ 3 دن کام کیا اور نتیجہ مانگنا شروع کر دیا، مسلسل پہ ہم لگے رہیں تو یہ گیپ تو پاکستان میں آگے بہت بڑا پیدا ہونے والا ہے، سیاسی بھی سماجی بھی ہر لحاظ سے آپ ہی لیڈ کر سکتے ہیں، یکسوئی پیدا کریں، سب سے پہلی بات یہ، اور پوری طرح سے مستعد ہو کر کام کرنا شروع کریں، پھر آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس لیے یہ عوامی کمیٹیوں کا کام بھی ٹھیک طریقے سے کرنا ہے، اور آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آپ میزبان ہیں اتنے بڑے اجتماع عام کے۔ آج سے 11 سال پہلے، تو یہ سالانہ اجتماع جمعیت کے زمانے سے یاد ہو گیا تو سالانہ ہی کہتے ہیں سارے، اجتماع عام ہے بھائی، سالانہ 11 سال بعد ہوتا ہے اجتماع عام، اور اجتماع عام کا مطلب یہ ہے کہ واقعی اس میں اتنی بڑی تعداد ہو کہ پورے پاکستان کو چونکا دیں آپ کہ یہ ایک نئی قوت ابھر کر سامنے آ گئی۔ اسی لیے ہم اس اجتماع عام کو محض یہ بھی نہیں رکھ رہے کہ کوئی سمجھے کہ بھئی ایک اجتماع رائے میں تبلیغی جماعت کا ہو رہا ہے تو دوسرا جماعت اسلامی کا ہو رہا ہے، تو تبلیغی جماعت کا اجتماع اپنی جگہ پہ اس کے اپنے فوائد ہیں، لیکن جماعت اسلامی کا اجتماع یہ دین کی سربلندی کے لیے ہے، یہ اقامت دین کے لیے ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کو ایک رخ دینے کے لیے، پولیٹیکلی بھی بالکل واضح اہداف کے ساتھ ہے، پورے ایجنڈے کے ساتھ ہے، اور لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے جو کوششیں ہم کر رہے ہیں اس میں ایک لوگوں کو امید پیدا ہو جائے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان کے لوگوں کا، نوجوانوں کا یہ ہے کہ مایوس ہیں، اس لیے کہ نتائج نہیں ملتے، انہوں نے اپنی پسند کی پارٹی کو ووٹ ڈالا، نتیجہ نہیں آیا۔
اب ظاہر ہے کہ وہ اس کے نتیجے میں مایوسی پھیلتی ہے، پھر یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مزید بڑھاتی ہے۔ تو ایسے میں اگر آپ صحیح طریقے سے آگے نہیں بڑھیں گے، شروع میں تو لوگ آپ کو کبھی کچھ کہیں گے کبھی کچھ کہیں گے، آپ جو کام کریں گے آپ پہ الزامات لگائیں گے، لیکن جو لوگوں کا ایک بہت بڑا جو اکٹھ ہوتا ہے، جمع ہونا ہوتا ہے، وہ خود ایک بہت بڑی دلیل بھی بن جاتا ہے کبھی، اور پھر لوگ اس کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں جو اپنا پاور شو کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مقام دیا ہے کہ جماعت اسلامی پورے پاکستان میں موجود ہے، اور ہم اگر پوری ایفرٹ کر کے اس اجتماع عام کو ایک تاریخی اجتماع بنا دیں تو پورا پاکستان چونک جائے گا، چونکہ ہم ایک ایجنڈے کے مطابق کریں گے۔ اس وقت ایک جماعت اسلامی کو ایک اور اعزاز بھی حاصل ہے کہ پبلک کے، عوام کے جو بہت ہی بنیادی مسئلے ہوتے ہیں روزمرہ کے، بجلی کا مسئلہ، ان کے بلوں کا مسئلہ، گیس کا مسئلہ، اس کی فراہمی کا مسئلہ، چینی آٹا اس کا کرائسس، اور اس طرح کی جتنی چیزیں جو لوگوں کی روزمرہ مسائل سے متعلق ہیں، اس پر جماعت اسلامی کی آواز نہ صرف یہ کہ سب سے طاقتور ہے، بلکہ الحمدللہ ہم نے جب عوامی رائے کے سروے کیے ہیں تو اب لوگوں نے اس کی جماعت اسلامی کی حمایت اس لحاظ سے کرنا شروع کی ہے کہ جب سوال ان سے ہوتا ہے، ورنہ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جن پولیٹیکل پارٹیز کی طرف لوگوں کا ووٹ کا رجحان ہوتا ہے وہ سارا انہی کے پلڑے میں ڈال دیتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی اس لحاظ سے اب لوگوں کی اوپینین میں آ رہی ہے کہ ہمارے بنیادی مسائل پر ایک مؤثر آواز کس کی ہے، تو اس میں جماعت کا نام بھی دوسرے تیسرے چوتھے نمبر 3-4 بڑی جماعتوں میں سامنے آتا ہے۔ تو یہ آپ کی پیش رفت ہے، ورنہ اگر آپ یہ سب نہ کر رہے ہوتے تو آپ کو کوئی کنسیڈر بھی نہیں کرتا، کوئی آپ کے بارے میں بات بھی نہیں کرتا۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ پہلے ہی مرحلے پر سب کی یہ رائے بن جائے کہ ہم سب آ کر اب جماعت کو ووٹ ڈالیں گے۔ یہ اعتبار قائم کرنا ہے لوگوں کا کہ ہماری آواز کون ہے، ہمارے جنون مسئلوں پر بات کون کرتا ہے، کس کو فکر ہے ہمارے مسئلوں کی۔ تو یہ تاثر مرکز کی سطح پہ بھی، صوبوں کی اور حلقوں کی سطح پہ بھی، ضلعوں کی سطح پہ بھی، اور گراس روٹ لیول پر بھی لوگوں کا ہونا چاہیے۔ مولانا مودودی نے جماعت اسلامی کے کارکن کے لیے ایک ٹرمینالوجی، ایک اصطلاح استعمال کی، اور وہ ہے مرجع خلائق۔ جانتے ہیں آپ لوگ تو مرجع کسے کہتے ہیں؟ جس کی طرف رجوع کیا جائے، وہ والا مرجع نہیں جو بعض سیکٹ میں جو ہے وہ ایک ٹائٹل ہوتا ہے۔ مرجع وہ جس کی طرف، ایسے ہی ہے حافظ صاحب، جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ اور خلائق کسے کہتے ہیں؟ خلق، خلائق، عام لوگ جس کی طرف رجوع کریں۔ کیوں رجوع کریں؟ ایک تو یہ کہ اس لیے رجوع کریں کہ یار میں غریب ہوں مجھے راشن دے دو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رجوع کرنے کا صرف یہ مطلب ہے، اور بعض اوقات لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت والوں سے صرف راشن ہی مل سکتا ہے۔ یہ تو ایک پہلو ہے ہمارا۔ مرجع خلائق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اپنے گھر کے بارے میں کوئی ڈیسیشن لینا ہو، اپنی بچے کی شادی کرنی ہو، بچی کی شادی کرنی ہو، تو وہ دیکھے کہ کون ہے جس سے میں یہ مشورہ کر سکتا ہوں، دل کی بات کر سکتا ہوں۔ جماعت اسلامی کا کارکن اپنے محلے میں وہ فرد ہونا چاہیے جس سے لوگ اپنے دل کی بات کر سکتے ہیں۔ کچھ دے تو نہیں سکتے آپ سب کو، ان حالات میں آپ کیا دے سکتے ہیں؟ اپنا ہی گھر چلا لیں بڑے مشکل، لیکن احساس شراکت دے سکتے ہیں۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ آپ کے تعلق سے ہوگا، دل کی محبت سے ہوگا، وقت لگانے سے ہوگا، جان کھپانے سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محبت ڈال دے گا۔ تو مرجع خلائق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے اپنی خوشی بھی شیئر کریں، اپنا غم بھی شیئر کریں، اپنے مسائل کے حل کے لیے بھی بات کریں، اور فزیکلی بھی کبھی جماعت اسلامی میں وہ طاقت ہے کہ جب کسی کا مسئلہ کہیں درپیش ہو تو اس لیے نہیں کہ آپ کے تعلقات بہت ہیں، اس لیے کہ آپ کرتے ہیں ایک یہ مسئلہ نہیں بتا رہا میں آپ کو، بھی بتا رہا ہوں کہ کرنا کیا ہے۔ تو وہ بندہ آپ سے اس لیے بات کرے کہ اسے پتا ہے کہ آپ میری آواز بنیں گے۔ مسائل سب حل نہیں کروا دیتے آپ، لیکن لوگوں کو یہ اعتبار ہونا چاہیے کہ آپ ان کی آواز بنتے ہیں۔ جب یہ اعتبار قائم ہو جائے گا تو پھر سیاسی رائے بھی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن آپ یہ چاہیں کہ پہلے لوگوں کی سیاسی رائے بدل جائے، پہلے وہ آپ کو ووٹ ڈالے پھر آپ یہ کام کریں گے، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ابھی تو آپ کو یہ اعتبار قائم کرنا ہے، اور اس کے لیے بڑی محنت اور جستجو کرنی ہے۔ گلی محلوں کی سطح پر یہ کام کرنا، ان کمیٹیوں کے ذریعے سے اس کام کو کریں۔ اپنی اپیرنس پورے لاہور میں کوئی کسی گلی میں کوئی جائے، آپ کا کوئی نہ کوئی بینر نظر آئے،
اور جماعت اسلامی کا نام ایک مسئلہ لکھا ہوا اس محلے کا مسئلہ، جس طرح ابھی آپ بتا رہے تھے نا ایک مسئلہ، اس کا بینر لگائیں اپنے محلے میں چاروں طرف، گلیوں میں لگائیں، کون نکالے گا گلیوں سے؟ آتے جاتے بندہ دیکھے جماعت اسلامی میرا یہ مسئلہ ایڈریس کر رہی ہے، پارٹی کو اوپر اٹھانا ہے۔ ہم پہلے جو ہے نا کوشش کرتے ہیں پارٹی کا نام تو ادھر ادھر ہو، بس چار بندے جو ہے وہ اوپر اٹھ جائیں۔ بندے ایسے نہیں اوپر اٹھتے، ایسے تو کام سارے بہت سارے کر رہے ہیں، ہر کوئی نہیں اٹھتا۔ پہلے جماعت اسلامی کو ریلیونٹ بنائے لوگوں سے، پورے شہر میں آپ کیا ڈسپلے جماعت اسلامی کا ہونا چاہیے۔ اب ٹیکنیک آپ کی ہے کہ کون سے بینر ہٹ جاتے ہیں، کون سے نہیں ہٹتے، کہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی، لیکن ہر جگہ پر آپ نظر آئیں۔ سوشل میڈیا کا بھی اسمارٹ استعمال، صرف تنظیمی اجتماعات کی تصویر ڈالنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ امیر صاحب آئے، تصویر کھینچنا شروع ہو گئی، بیٹھے تصویر کھینچ گئی، اٹھے تصویر کھینچ گئی، ویڈیو بھی بن گئی، اسی کو ڈال دیا۔ اب کسی کو کیا ہے امیر صاحب سے، وہ کیوں آپ کی طرف سوچے گا؟ کوئی اتنے بڑے سیلیبریٹی ہیں آپ کے امیر، مرکزی بھی، درمیان والے بھی، اس سے درمیان والے بھی، اور اس سے نیچے والے بھی۔ اس سے نہیں کام چلے گا، ایشو پہ بات کریں، جو مسئلہ ہے اس کے دل کی آواز بنے، اور اس کے نتیجے میں خود بخود یہ کام ہوگا۔ تو اس لیے ڈسپلے اپنا ٹھیک ہو، سوشل میڈیا کو اسمارٹ طریقے سے استعمال کریں۔ فرد کا فرد سے جو براہ راست رابطہ ہوتا ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہوتا، وہ کام بھی ساتھ ساتھ ہوگا۔ تو آہستہ 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 لوگ جماعت اسلامی کو ڈسکس کرنے لگیں گے، اور سیاسی عمل میں پھر کئی ایسے مواقع آتے ہیں کہ اس میں پھر ایک جس لگ جاتی ہے، کوئی ایک موقع ایسا آ جاتا ہے جس کو آپ لے کر چلتے ہیں اور وہ ایک ٹاک آف دی ٹاؤن بن جاتی ہے، اور وہ وقت ہوتا ہے کہ جس کے بعد پھر آپ کی پارٹی کو لوگ اعتبار بھی کرنے لگتے ہیں اور ڈسکس بھی کرنے لگتے ہیں۔ تو ایک لمبا سفر آپ کو طے کرنا ہے۔ آپ چاہتے ہیں تیلی پہ سرسوں جم جائے، وہ نہیں ہوگا۔ تو لمبی جدوجہد کے لیے تو تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ انشاءاللہ جلدی نتیجہ ملے۔ مجھے تو یہ یقین ہے کہ اتنا بڑا گیپ ہے کہ اگر واقعی ہم ریلیونٹ بن جائیں عوام سے، تو بہت جلدی ہم انشاءاللہ لوگوں کو اپنا ہم نوا بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور مقابلہ کریں گے۔ ہار جیت ہوتی رہتی ہے، ہارنے کے تو الحمدللہ ہم لوگ ویسے بھی بڑے، ہمیں کیا مسئلہ ہے۔ اب تو ہم لوگوں سے کہتے ہیں جماعت اسلامی تو 10 الیکشن ہار جائے گی پھر بھی ویسی رہے گی، کیا قوم بھی کوئی الیکشن ہار سکتی ہے؟ تو یہ تو خود لوگوں کو سوچنے کی بات ہے، لیکن لوگوں پہ کیا بلیم کرنا جب ہم پہنچے نہ ہوں، جب ہم اپنی بات سمجھا نہ سکے ہوں۔ تو لوگوں کو برا کہہ کے تو جان چھوٹ جاتی ہے نا۔ تو اگر سارے اچھے لوگ ہوتے تو جماعت اسلامی بنتی کیوں؟ تو یہ کام بھی ہمیں ہی کرنا ہے نا، لوگوں کی سوچ بدلنی ہے، فکر بدلنی ہے، لوگوں سے محبت کرنی ہے۔ اور پھر میں آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم تمام چیزیں جو پیش نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہے۔ اس جماعت میں کام کرتے ہوئے ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں میں آپ کو سامنے آنا پڑتا ہے، سامنے آ کر بات کرنی پڑتی ہے، اور اس میں آپ کی آزمائش بڑھ جاتی ہے۔ بس اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کرتے رہیں، اور خود بھی ہر وقت یہ سوچتے رہیں کہ یہ اپنی ذات کے لیے نہ ہو، کچھ بھی دین کے لیے ہو، جماعت کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، آخرت کے لیے ہو۔ اور جماعت اسلامی کے بارے میں پھر نہ ہم کوئی قوم پرست جماعت ہیں، نہ ہم کوئی، اب دیکھیں نا بعض اوقات حالات بگڑتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہفتوں بلوچستان کو پورا قافلہ لے کر نکلے تھے عطیہ الرحمان صاحب، اور جو وہاں کے حالات ہیں اس میں غم بھی ہے، غصہ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ جو آدمی جہاں رہ رہا ہوتا ہے اس کو ان حالات کا پتہ ہوتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود جماعت اسلامی نے کس طرح سے ان کو اپنے دامن میں سمویا۔ اور جو ایک پروپیگنڈا عوام کی سطح پر، جیسے یہ مسئلہ پنجابی اور بلوچ کا مسئلہ ہے، یہ جماعت اسلامی ہے جو ان سارے تاثرات کو پاش پاش کر سکتی ہے۔ اور ہم نے اس بلوچ آدمی کو جو ہے وہ جس طرح سے اپنے آغوش میں لے کر ان کا مسئلہ بھی ایڈریس کیا، اور حکمت کے ساتھ اس کو ڈیل بھی کیا، پولیٹیکلی بھی ان کو بھی زبردست طریقے سے پذیرائی ملی، اور جماعت اسلامی نے یہ بات ثابت کر دی کہ بلوچوں کا مسئلہ طاقت کے ذریعے سے نہیں بلکہ ان کو احساس شراکت دینے سے حل ہو سکتا ہے۔ یہ تو پھر ہر جگہ پر جب حالات ایسے بنتے ہیں تو پھر ہر جگہ جو ہمارے دشمن ہیں اپنے لوگ بھی تیار کر لیتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں یہی ہوا تھا، حالات بنائے حکمران طبقے نے، محرومیاں پیدا کی حکمران طبقے نے، اور نفرتیں پھیلی نیچے کی سطح پر۔ پھر کچھ لوگوں نے بیرونی اعلی کاروں کا کردار ادا کیا، اور اس کے نتیجے میں تفریق بڑھتی چلی گئی، ظلم بڑھتا چلا گیا۔ یہی ایم کیو ایم ٹائپ کی تنظیمیں کرتی ہیں، محرومیاں پیدا ہوتی ہیں،
ان کو ایک ہوا دے دیتی ہیں اور پھر وہ اپنے آقاؤں کے ساتھ مل کر اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں، قوم کو کچھ نہیں ملتا۔ یہی پختون نیشنلزم میں جتنے نیشنلسٹ ہیں انہوں نے آج تک کچھ کسی قوم کے لیے کیا ہے؟ یعنی ان کا عالم عجیب ہوتا ہے پختون نیشنلسٹوں کا۔ دیکھیں آپ کہ یہ قوم پرستی کی بات بہت کرتے ہیں، پختونوں کے ساتھ یہ ہو گیا، پختونوں کے ساتھ یہ ہو گیا، لیکن آپ سوچیں کہ جب روس نے افغانستان پہ حملہ کیا تو یہ روس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے قوم پرست۔ تو افغانستان میں تو پختونوں پہ حملہ ہوا تھا نا، تو یہ روس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ پھر یہ امریکنائز ہو گئے، پھر جب امریکہ نے حملہ کیا تو یہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے پختونوں کے خلاف۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں جب سید منور حسن صاحب اور ان سے پہلے قاضی صاحب فوجی آپریشنوں کی مخالفت کرتے تھے تو یہ جو اسفندیار ولی صاحب اور ان سے پہلے کے صاحب وہ ڈٹ کر جو ہے اس فوجی آپریشن کی حمایت کر رہے تھے۔ تو یہ کیسے پختون ہوتے ہیں جو پختونوں کے اوپر یہ آپریشن کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں؟ کبھی روس کے ساتھ پختونوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی امریکہ کے ساتھ پختونوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور قوم پرست کے قوم پرست رہتے ہیں۔ تو یہ قوم پرستی کبھی بھی قوموں کو کچھ نہیں دیتی، نہ مہاجر قوم پرستی، نہ سندھی قوم پرستی، نہ بلوچ قوم پرستی، نہ پشتون، نہ پنجابی کی بنیاد پر جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگانے والے، انہوں نے کیا دیا؟ تو یہ تو لوگ آپس میں لڑ جائیں اور اوپر کے لوگ سب اکٹھے ہوتے ہیں، مل کر ماشاءاللہ اتنی ایماندارانہ تقسیم کرتے ہیں۔ سینٹ کے الیکشن میں دیکھا آپ نے، ایمانداری کے ساتھ۔ اور آپ کو پتہ ہے بے ایمانی کے جتنے کام ہوتے ہیں وہ بڑی ایمانداری سے ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک ان کا میگنا کارٹا ہے کہ اس میں ان کا آپس میں اتحاد ہوتا ہے۔ یہ ڈان شون ہوتے ہیں نا جتنے، یہ بے ایمانی کے کام بڑی ایمانداری سے کرتے ہیں۔ تو یہ سارے ڈان ہیں، یہ سیاسی ڈان بنے ہوئے ہیں اور یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں لیکن اپنا فائدہ پورا اٹھا لیتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جماعت اسلامی قوم پرستی کی بنیاد پر کبھی آگے، ہاں ہم یہ ضرور کہیں گے کہ بلوچستان کا مسئلہ حل کرو، لاہور کا مسئلہ حل کرو، لاہور میں رہنے والے ہر فرد کا مسئلہ حل کرو۔ اگر جنوبی بیلٹ میں سرائکیوں کے ساتھ زیادتی ہو اس پر بھی ہم بات کریں، ان کے لوگ مسائل کو بھی ہم ایڈریس کریں، لیکن ہم کبھی کسی قوم کی طرف لوگوں کو نہیں بلائیں۔ تو جماعت نے اپنی اس اسٹرینتھ کا مظاہرہ کیا اور سب نے اس میں ریلیف محسوس کیا۔ اور پنجاب کے لوگوں پہ تو میں خاص طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آپ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں، وسطی پنجاب اور خاص طور پر پھر یہ لاہور، اس پر بڑا انحصار ہوتا ہے پورے پاکستان کی پالیٹکس کا۔ تو آپ اگر یہاں پر مؤثر قوت بنیں گے، جماعت اسلامی کو واقعی عوام سے ریلیونٹ بنائیں گے، عوامی جماعت بنائیں۔ عوامی جماعت کا مطلب اپنے اصولوں سے ہٹنا نہیں ہوتا، عوام کے لیے گنجائش پیدا کرنا ہوتا ہے، عوام کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہوتا ہے، عوام کے دل کی آواز بننا عوامی جماعت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ بس عوامی جماعت کا مطلب ہے کہ اپنی سب چیزیں چھوڑ دی جائیں۔ تو آپ اگر یہاں مؤثر ہوں گے تو پورے پاکستان میں اس کا امپیکٹ جائے گا۔ ہم کیوں لاہور میں کر رہے ہیں یہ اجتماع عام؟ کسی کونے خدرے میں بھی تو کر سکتے تھے، بڑی جگہ مل جاتی اور بڑی جگہ مل جاتی۔ ہمیں معلوم ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے آپ کی آزمائش اور بڑھ جائے گی میزبانی کی، لیکن ہم اس لیے کہ اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہوگا اور کچھ دنوں کے مشکل برداشت کر کے ہم پورے پاکستان کو اپنی جانب انشاءاللہ متوجہ کر لیں گے۔ تو ہم کوشش تو کریں گے کہ ساری سہولت لوگوں کو پہنچائی جائے جو بھی ہمارے مہمان آئیں گے، لیکن بہرحال 19-20 بھی ہو سکتا ہے اور یہ سوچ کر لوگ آئیں گے انشاءاللہ، اور اس کے نتیجے میں جو طاقت حاصل ہوگی اس کا پورا پاکستان پر ایک اثر پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس لیے لاہور کی بہت اہمیت ہے، آپ کو میزبانی بھی کرنی ہے اور آپ کو ایک، جس طرح بھی ضیاء بھائی بتا رہے تھے آپ کو، کہ ایک ایک فرد کو پتہ چل جائے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں یار جماعت والوں کا، ایک مذہبی جماعت والوں کا اجتماع ہو رہا ہے، اسلامی جماعت والوں کا اجتماع ہو رہا ہے، کہتے ہیں نا لوگ اس طرح سے، سب کو پتہ چلے جماعت اسلامی کا اجتماع ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے چیلنج ہے۔ بہرحال آپ سب لوگ یہاں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب اجر سے نوازے، ان تمام چیزوں پہ جو آپ نے یہاں سنی کہیں اس پر عمل کی توفیق دے، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، بالکل کھانا جس طرح کھاتے ہیں اس طرح روز قرآن پاک پڑھیں، اور اپنے بچوں کو بھی اس کی پریکٹس کروائیں۔ یہ جو ہم اجتماع اہل خانہ کی بات کرتے ہیں، یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہوتی کہ جس کو سوچ کے، یہ اجتماع اہل خانہ آسان سی چیز ہے۔ اپنے بچوں سے کہیں یا بیٹا قرآن پڑھو، ایک حدیث پڑھ دو، 2 باتیں آپ نے سنا دی، 4 منٹ بچوں کے ساتھ گزاریں، اور
اس طرح سے کوئی اچھی بات کر کے، کوئی اچھا پیغام کر کے، کوئی مولانا کا کوٹ سنا کے، کوئی صحابہ کرام کا کوئی واقعہ سنا کے، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سیرت کا واقعہ سنا دیں اور بچوں کو آہستہ آہستہ دین کے ساتھ وابستہ کرتے چلے جائیں، اور اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوں کہ وہ جماعت اسلامی اور تحریک اسلامی کے مؤثر کارکن بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے، اس لیے کہ یہ ہم اپنی پارٹی، صرف پارٹی مطلوب نہیں ہے، ہمیں اپنی آخرت مطلوب ہے۔ جس کام کے لیے ہم نے اپنے آپ کو مختص کر لیا ہے، جس راستے کا ہم نے انتخاب کیا ہے، تو اپنے قریب ترین لوگوں کو تو یہ راستہ دکھانا چاہیے نا، اگر یہ صحیح راستہ ہم سمجھتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔